ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے۔ روزے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ روزے دار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ روزے کی نیت کو اپنے ذہن میں لائے یا زبان سے جاری کرے، بلکہ اس کے لیے کافی ہے کہ وہ یہ ارادہ کرے کہ روزہ خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رکھ رہا ہے، اور نماز فجر سے نماز مغرب تک وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بھول جائے کہ ماہ رمضان ہے اور ظہر سے پہلے اسے یاد آ جائے، اس بیچ اگر اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، تو اگر وہ نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ ظہر کے بعد متوجہ ہوتا ہے تو اسے مغرب تک کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، اور احتیاط واجب کی بنیاد پر ماہ رمضان کے بعد اسے اس دن کے روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ پلیز نوٹ، اگر ماہ رمضان کی ابتدا میں ہی آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ پورے مہینے روزہ رکھیں گے تو یہی ارادہ پورے مہینے کی نیت کے لیے کافی ہے، اور ہر روز کی الگ سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ کیا کوئی روزے دار ماہ رمضان میں کسی غیر مسلمان کو کھانا دے سکتا ہے؟ پوچھے گئے سوال کو نظر میں رکھتے ہوئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میری بیٹی اسی سال بالغ ہوئی ہے تو اس کے اوپر روزہ واجب ہو گیا ہے، لیکن وہ روزہ رکھنے کے لیے بہت کمزور ہے، تو ایسی صورت میں اس کی کیا شرعی ذمہ داری ہے؟ صرف کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ اتنی کمزور ہے کہ روزہ اس کے لیے بالکل ناقابل برداشت ہو تو اس دن کے روزے کو وہ کھول سکتی ہے۔ البتہ احتیاط کے پیش نظر صرف ضرورت کے مطابق ہی وہ کھائے یا پیے، اور ماہ رمضان کے بعد اسے اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہوگی، لیکن اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگر کسی مومن کو یہ علم نہ ہو کہ جان بوجھ کر حالت جنابت میں چلے جانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور اسے اب پتہ چلا ہو، تو ایسی صورت میں اس کی کیا شرعی ذمہ داری ہوگی؟ اس پر لازم ہے کہ ان روزوں کی قضا کرے، اور جب تک اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ حالت جنابت میں جانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگر کسی روزہ دار کو نیند کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے یا منی خارج ہو جاتی ہے تو کیا اس کا روزہ صحیح ہوگا؟ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں سوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اگر وہ سو جائے گا تو محتلم ہو جائے گا، یعنی اس کی منی نکل جائے گی، تو بھی اس کے سونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ دن میں سونا اس کے لیے تکلیف کا سبب نہ ہو، تب بھی وہ سو سکتا ہے اور اس کا روزہ بھی صحیح ہے۔ اگر کوئی خاتون حاملہ ہے تو کیا ان کو روزہ رکھنا چاہیے؟ ان کی کیا شرعی ذمہ داری ہوگی؟ پریگننسی کے آخری مرحلے میں حاملہ عورت پر روزہ واجب نہیں ہے اگر اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے نقصان یا ضرر کا سبب ہو، اور ہر دن کے بدلے اسے 1 مد یعنی 750 گرام اناج فقیر کو دینا ہوگا، اور بعد میں اسے چھٹے ہوئے روزوں کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ اور اگر پریگننسی کا آخری اسٹیج نہ ہو لیکن روزہ اس کے لیے نقصان کا سبب ہو یا ناقابل برداشت ہو تو روزہ اس پر واجب نہیں ہے، اور ماہ رمضان کے بعد اسے چھٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہوگی، اور اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں اگر اگلے ماہ رمضان تک وہ چھٹے ہوئے روزوں کی قضا نہ کر سکے تو احتیاط واجب کی بنیاد پر اسے ہر دن کے بدلے ایک اور کفارہ یعنی 750 گرام اناج فقیر کو دینا ہوگا۔ کیا پیریڈز کی حالت میں خواتین 7 آیتوں سے زیادہ کی تلاوت کر سکتی ہیں؟ پیریڈز کی حالت میں قرآن مجید کی 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بعض فقہا کے نزدیک 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس تلاوت کا ثواب کم ہے۔ اور منتھلی پیریڈز کے دنوں میں قرآن کے 4 واجب سجدوں والی آیتوں کا پڑھنا حرام ہے۔ واجب سجدوں والی آیتیں یہ ہیں: سورہ سجدہ آیت نمبر 15، سورہ فصلت آیت 37، سورہ نجم آیت 62، سورہ علق آیت 19۔ اگر قرآن کے صفحے یا ورق کے اوپر پلاسٹک یا کوئی کور لگا ہے تو کیا ایسی صورت میں بغیر وضو اس کو چھونا جائز ہوگا؟ اگر قرآن کے اوپر گلاس یا ہلکی پلاسٹک یا کوئی چاندی کا ورق وغیرہ ہو اور قرآن کے حروف اس کے نیچے سے ظاہر ہوں تو بغیر وضو کے اس کو چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پلیز نوٹ، عورتیں پیریڈز کے زمانے میں بھی اس طرح کے قرآن کو چھو سکتی ہیں، مثال کے طور پر قرآن موبائل یا کسی دوسری ٹچ اسکرین پر ہو۔ اللہ آپ تمام مومن و مومنات کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اس مشکل کی گھڑی میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جلد از جلد اس مشکل سے انسانیت کو نجات عطا کرے۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔